بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی دیا تو نبیوں کا امام دیا اور پیر بھی دیا تو ولیوں کا امام دیا. ہمارے یہاں کوئی چیز چھوٹی ہے ہی نہیں. امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم، اور نبی دیا تو نبی الانبیاء عطا فرما. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد کی زبان پر آیا نہیں، پھر مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر ہے. ان کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کی آمد کا ذکر کیا. علامہ اویسی لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے. اللہ اکبر. جب میرے نبی، آپ سب کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، عرش جس کا مشتاق ہو، جبریل جس کے مشتاق ہو، سدرۃ المنتہا کا مکی جس کا مشتاق ہو، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. عرش جس کا اشتیاق رکھتا ہو، ارے عرش اور جبریل تو بہرحال مخلوق ہے. خدا جس کا مشتاق ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آج حجرہ فاطمہ میں ہے. حضور علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اور حجرہ فاطمہ میں 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ 5 تن کون ہیں؟ سرکار علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین اور خود امام الانبیاء. سرکار حجرہ فاطمہ میں آئے اور امام حسن کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے، چومنے لگے. امام حسن کو پیار کرنے لگے. امام حسین ٹکٹکی باندھے اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. زیادہ پیار امام حسین کو دیا جاتا تھا. اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے. امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، توجہ زیادہ تھی، لیکن آج معمول کے خلاف مظاہر حضور امام حسن کو پیار کر رہے ہیں. سیدہ کے دل میں خیال آیا، میرا بیٹا ٹکٹکی باندھ کے حسین دیکھتا ہے اور آج ساری توجہ حسن پر ہے. سرکار نے فرمایا، فاطمہ آج حسن پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے تجھے کیوں یہ تشویش ہے، یہ تو غور کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے کہ حسن پہ کیوں آج توجہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، حسن کی اولاد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا، لوگ اسے عبد القادر جیلانی کہیں گے. جو مرتبہ نبیوں میں تمہیں دیا ہے، ولیوں میں وہ مرتبہ اسے عطا کیا جائے. آج اس کی اولاد میں پیدا ہونے والے کی بشارت، اس لیے آج حسن کو چوما جا رہا ہے. آج حسن کو چوما تو روز ہی جاتا ہے. زیادہ توجہ آج حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کا لال ایک ایسا پیدا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کر دے گا. انور شاہ کشمیری نے بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں میری امت پر ایک چکی چلے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک چکی چلے گی. اس وقت امت سلامتی سے گزر گئی تو اللہ اس امت کو استقامت عطا فرمائے گا. اور 5ویں صدی میں امت پر چکی چلی اور اس چلنے والی چکی میں بچانے کے لیے کسی کو اگر بنا کر بھیجا گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جنہوں نے امت کے قافلے کو سلامتی سے نکالا. اسی لیے ہر صدی میں آنے والے کو مجدد کہتے ہیں، لیکن محی الدین کسی کو نہیں کہا. دین کی تجدید ایک الگ کارنامہ ہے، دین کو زندگی دینا ایک الگ کارنامہ ہے. دین کی تجدید تو قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن دین کو جس نے زندگی دی وہ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے. اپنے پیر بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے، غوث پاک اس کو اپنی رفیق میں. قادریوں کیا شان ہے اپنے پیر کی. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی شان مرید بیان کرتے ہیں.
लाख वो है जिसकी शान सब है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन भी जब वहां जबान खोलते बारगाह गौसियत में तो यूं कहते हैं, या गौस मुअज़्ज़म नूरे खुदा। लोग कहते ये क्या गौस गौस निकाल रखा है, गौस कहना तो शिर्क है, गौस तो अल्लाह है। उन मुल्लाओं को पता होना चाहिए मौलाना भी तो अल्लाह है। फिर आपने कितने मौलाना पैदा कर रखे हैं? ये तो कुरान कहता है अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह मौलाना है, कुरान कहता है। तो अल्लाह मौलाना है तो मुल्ला मौलाना हुआ तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? गौस कहने पे शिर्क हुआ तो मौलाना कहने पे शिर्क न हुआ। लेकिन तुम्हें मौलाना तो हजम हो गया, हजारों मौलाना, एक गौस हजम नहीं होता।